شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی عم عبادہ بواسع رحمتہ وخص اولیاءہ بالمعیۃ والتثبیت علی شرعتہ واودع فی قلوبہم نور معرفتہ ومحبتہ۔ احمدہ سبحانہ ندب عبادہ الی ذکرہ وشکرہ وحسن عبادتہ وشوقہم الی لقائہ ورؤیتہ۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو اپنی وسیع رحمت اپنے سب بندوں پر کرتا ہے اور اپنے اولیاء کو اپنی معیت کے ساتھ اور اپنی شریعت پر مضبوطی سے ثابت قدم رکھنے کے ساتھ خاص کرتا ہے، اور اللہ نے ان کے دلوں میں اپنی معرفت کا اور اپنی محبت کا نور ڈالا۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہوں جس نے اپنے بندوں کو اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت کی دعوت دی اور ان کو اپنی ملاقات اور اپنے دیدار کا شوق دلایا ہے۔ 13واں پارہ۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، بے شک نفس تو برائی پر بہت زیادہ اکسانے والا ہے، سوائے اس کے جس پر میرا رب ہی رحم فرما دے۔ بے شک میرا رب بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نفس کی شرارتیں تمام انسانوں کے ساتھ ہیں۔ نفس کی شرارتوں سے وہی محفوظ ہو سکتا ہے جس پر اللہ کی رحمت ہو۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، یہ عزیز مصر کی بیوی کے کلام کا آخری حصہ ہے۔ گویا وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ میں نے پیٹھ پیچھے اپنے خاوند کی کوئی بڑی خیانت نہیں کی، بے شک میں نے یوسف کو پھسلانا چاہا لیکن میں کامیاب نہ ہو سکی۔ ہاں، میں اپنے آپ کو پاک باز قرار نہیں دیتی، مجھ سے جتنی غلطی ہوئی اس کا میں اقرار اور اعتراف کرتی ہوں۔ نفس کی شرارتوں سے تو وہی محفوظ رہ سکتا ہے جس پر اللہ کی خاص رحمت ہو، اور اس سے مراد کون ہے؟ کون محفوظ رہا؟ یوسف علیہ السلام۔ کہا جاتا ہے کہ نفس کی 3 اقسام ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، یہ وہ نفس ہے جس پر گناہوں اور نافرمانیوں کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے خواہشات کی پیروی غالب آ جاتی ہے، یعنی برے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ پھر ہے نفس لوامہ، یہ ملامت کرنے والا نفس ہے، یعنی جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو اس کے اندر ایک ملامت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر وہ توبہ کی طرف آتا ہے، اور یہ خیر اور شر کے بیچ میں متردد ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے نفس مطمئنہ، یہ خیر اور نیکی کے کاموں کو پسند کرتا ہے، شر اور گناہوں سے نفرت کرتا ہے، ان کو ناپسند کرتا ہے، اور یہ اس کی ایک خاص طبیعت بن جاتی ہے۔ تو جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اس کے نفس کے شر سے بچا لیتا ہے اور اسے نفس مطمئنہ عطا کرتا ہے۔ اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نفس مطمئنہ عطا کرے، تاکہ مرتے وقت جب فرشتہ ہماری جان لینے کے لیے آئے تو وہ ہمیں سلام کرے تو نفس مطمئنہ کہہ کے کرے۔ ہمیں اپنے اندر جھانکتے رہنا چاہیے کہ ہمارے دل کا حال کیا ہے، کیا ہم نیکیوں پر مطمئن ہوتے ہیں اور گناہوں پر تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور گناہوں کی طرف رغبت کا کیا عالم ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلص لنفسی، اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ کہ میں اسے اپنی ذات کے لیے مخصوص کر لوں۔ پھر جب اس نے یوسف سے بات کی تو کہنے لگا، آج سے تم ہمارے ہاں بڑے مرتبے والے اور امانت دار ہو۔ سبحان اللہ، غلامی اور قید سے آزادی ملنے کے بعد اب ایک نیا دور شروع ہوتا ہے جس میں انہیں آزادی کے ساتھ ساتھ حکومت اور سلطنت بھی عطا ہوتی ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ یوسف علیہ السلام کو اپنا خاص مشیر بنا لیتا ہے، کیونکہ ان کے علم اور فضل سے متاثر ہے، ان کے کردار کی رفعت اور پاک دامنی بھی واضح ہو چکی ہے، تو اب یہ وقت ہے کہ وہ اس کام کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ اور یہ جو وہ کہتا ہے نا کہ
قال ان فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، کہ تم ہمارے ہاں بڑے مرتبے والے، مکین کا مطلب ہے مرتبے والے، بہت یعنی کہ ہمارے جو ملک کے رازدان رموز ہیں، اسرار ہیں، ان کے اب تم رازدان ہوگے اور تم بڑی امانت دار ہو۔ بات یہ ہے کہ اصل کردار وہی ہوتا ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین آپ کو کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین۔ آج ہم سوچیں کہ ہم مسلمانوں کا امپریشن نان مسلمز پر کیسا ہے۔ قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یوسف نے کہا مجھے آپ اس زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے کیونکہ میں بہت حفاظت کرنے والا، خوب علم رکھنے والا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاص حالات میں اپنے خاص صفات کا ذکر کرنے کا جواز ملتا ہے، یعنی انسان کے لیے جائز ہے کہ اس کے پاس اگر کوئی علم ہے، کوئی سکل ہے، کوئی فضیلت ہے تو اس کا وہ اظہار کر دے تاکہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ عام حالات میں عام صفات کو بیان کرنا درست نہیں، لیکن جب کوئی خاص مقصد ہو، کوئی خاص موقع ہو جہاں پر اس کو بیان کرنے سے کوئی لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے تو اس کو ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے علاوہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنا اور اپنے اعمال کو ظاہر کرنا یہ ریاکاری میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ میں اللہ تعالیٰ نے کسی کام کے کرنے کی صلاحیت رکھی ہے تو اس سے فائدہ پہنچائیں، لوگوں کو، خود کو پیش کریں، آگے بڑھیں اور وہ کام کریں۔ صرف یہ کہنا کہ کثر نفسی کرتے ہوئے نہیں میں تو کسی کام کے قابل نہیں اور کاموں کو خراب ہوتے رہنے دینا، یہ درست نہیں۔ مثلا اگر کوئی کام خراب ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اس کو صحیح کرنے کا طریقہ آتا ہے تو آگے بڑھیں اور اس کو صحیح کریں۔ اس موقع پر، اس خاص حالت میں یہی نیکی ہے اور یہ پیچھے رہنا کوتاہی ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں اقتدار دیا، یعنی مصر میں، وہ اس میں جہاں چاہتا قیام کرتا تھا۔ ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اس پر تو یقین کر لیجئے کہ آپ کی نیکی کبھی ضائع ہوگی ہی نہیں، چاہے سامنے والا اس کو مانے یا نہ مانے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو مصر میں اقتدار مل گیا ہے اور پھر ہر طرح کی آزادی ہے اور پورے اختیارات ہیں، جو چاہیں کریں، جہاں چاہیں رہیں، اور یہ انہیں ملا ہے کس چیز کے صلے میں؟ احسان کرنے کے صلے میں، محسن بننے کے صلے میں۔ انہوں نے بھائیوں کے حسد کو برداشت کیا، کنویں میں صبر کیا، غلامی اور جیل میں صبر کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں پر بھی صبر کیا، یعنی جن کی طرف اس عورت نے ان کو دعوت دی تھی، تو یہ سب کچھ احسان کے درجے میں تھا۔ تو صبر کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کو عزت بھی عطا کرتا ہے۔ وقتی طور پر مشکلات ضرور ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد اچھے دن بھی آتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ جہاں انسان کو عزت ملتی ہے، ترقی ملتی ہے، مال و دولت ملتا ہے، وہاں کبھی لین پیچ بھی زندگی میں آ جاتا ہے۔ ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں جو ڈارکنس کی طرح ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ حالات پھر بدل جاتے ہیں، پھر دن چڑھ آتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے رہے، یقیناً ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔ یعنی بعض اوقات انسان نیکیاں کرتا ہے اور اس کے اجر کی توقع دنیا میں ہی لگا بیٹھتا ہے کہ میں نے تو اچھا کیا، میرے ساتھ اچھا کب ہوگا؟ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں بھی اچھا کرتے ہیں، کبھی اس کی زندگی میں ہی، کبھی اس کے مرنے کے بعد بھی۔ ابراہیم علیہ السلام محسن تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو اس کا اجر دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوگا۔ تو دنیا میں اگر ہماری توقعات کے مطابق ہماری چیزیں نہ بھی ہوں تو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرت میں ضرور اجر عطا کریں گے۔ اب ایک اور سین بدلتا ہے، وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ وَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور یوسف کے بھائی مصر آئے، پھر اس کے پاس بھی آئے تو اس نے انہیں پہچان لیا جبکہ وہ اس سے انجان رہے۔ بھائیوں نے نہیں پہچانا، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا۔ وہ تو کنویں میں پھینک کے فارغ ہو چکے تھے۔ اور جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر کے انہیں دیا تو کہا، تم اپنے اس بھائی کو میرے پاس لے کر آنا جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے،
کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ میں پیمانہ پورا پورا بھر کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں؟ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب خوشحالی کے 7 سال گزرنے کے بعد قحط سالی شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے مصر کے تمام علاقوں اور شہروں میں قحط پڑ گیا، حتیٰ کہ اس کے اثرات فلسطین یعنی کنعان تک بھی جا پہنچے، جہاں پر حضرت یعقوب اور ان کے بچے یعنی حضرت یوسف کے بھائی رہائش پذیر تھے۔ تو حضرت یوسف نے اپنے حسن تدبیر سے اس قحط سالی سے نمٹنے کے جو انتظامات کیے تھے وہ کام آ گئے، اور ہر طرف سے لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے آ رہے تھے، اور یہ بات کنعان تک پہنچی، لہٰذا وہاں سے وہ بھی مصر آئے تاکہ غلہ لے کر آئیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف نہیں کرایا، انجان بن کر بھائیوں سے باتیں پوچھنا شروع کی کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تمہارے کتنے بھائی ہیں، کہاں کہاں ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے سب بتا دیا ہوگا کہ ایک تو کنویں میں جنگل میں مارا گیا تھا، اور باقی یہ ہے کہ ہم 10 بھائی ہیں، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ بات کس سے کر رہے ہیں، کیونکہ اتنے سالوں کے بعد ویسے بھی انہوں نے اتنی توجہ نہیں دی ہوگی، اور وہ تو یہ گمان بھی نہیں کرتے ہوں گے کہ یوسف علیہ السلام یہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کو دھمکی بھی دی، پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے، یعنی جو بھائی پیچھے چھوڑ کر آئے بنیامین، تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہوگا اور نہ ہی تم میرے قریب آنا۔ انہوں نے کہا ہم اس کے والد کو ضرور اس کے بارے میں آمادہ کریں گے، اور ہم ضرور ایسا کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ اپنے والد کو، کہا اس کے والد کو، اس سے۔ اور اس نے اپنے غلاموں سے کہہ دیا کہ ان کی رقم ان کے سامان سفر ہی میں رکھ دو، تاکہ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جائیں تو وہ اسے پہچان لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ آئیں۔ پھر جب وہ اپنے والد کے پاس لوٹ کر گئے تو کہنے لگے اے ابا جان، ہم سے پیمانہ روک دیا گیا ہے، آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں کہ ہم ناپ بھر کر غلہ لائیں، اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ اب قحط میں سب سے زیادہ ضرورت تو غلے کی تھی، اور ان کو نظر آ رہا تھا کہ جو ہم لے کر آئے ہیں یہ بہت دن نہیں چلنے والا، اس لیے جان بچانے کے لیے واپس تو جانا ہی پڑے گا، لیکن یہ کہ اس کے لیے شرط رکھ دی گئی ہے کہ دوسرے بھائی کو بھی لے کر آئے، لہٰذا غلہ ملنے کی یہی ایک صورت تھی، تو انہوں نے کسی نہ کسی طرح والد کو منا لیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں اس کے معاملے میں یعنی بنیامین کے معاملے میں تم پر اعتبار کروں جیسا میں نے اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں تم پر اعتبار کیا تھا؟ بس اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اور وہی سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیجتے وقت صرف یہ کہا تھا وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، میں ڈرتا ہوں کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ اور اب جو بھائی بھیج رہے تھے اس وقت کیا کہا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ کہہ کے بھیجا تو نہ صرف یہ کہ یوسف کا بھائی واپس آیا بلکہ یوسف بھی آ گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم صرف اپنے اندیشے ظاہر کرتے رہیں تو اس کا نتیجہ کچھ اور نکلے گا، اور اگر ہم اس اندیشے اور خوف کے وقت بھی معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں اور اچھی بات زبان سے نکالیں اور اللہ سے دعا کریں تو نتیجہ کچھ اور ہوگا۔ لیکن ہوتا تو سب کچھ اللہ کے اذن سے ہی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، مجھے تو صرف میں تو وہی نیکی کر سکتا ہوں جس کی مجھے اللہ توفیق دے۔ تو اس لیے اگر ہمیں کوئی اچھی مثبت بات کرنے کا موقع ملتا ہے یا کرنے کی توفیق ملتی ہے تو وہ بھی سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا اذن ہوتا ہے اور اسی کی توفیق ہوتی ہے دی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقمان حکیم کہا کرتے تھے جب کوئی چیز اللہ کی حفاظت میں دے دی جائے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور صبح و شام کی جو دعا اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، یعنی آپ کے تمام امور اللہ کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں اپنی رقم پائی جو ان کی طرف لوٹا دی گئی تھی، وہ کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہے ہماری رقم جو ہمیں لوٹا دی گئی ہے، اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور غلہ لائیں گے، ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ ہم مزید لے آئیں گے، یوں اتنی مقدار میں غلہ لانا بہت آسان ہے۔ یعقوب نے کہا میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم مجھے اللہ کی طرف سے پختہ وعدہ نہ دے دو کہ تم ضرور اسے میرے پاس واپس لاؤ گے، الا یہ کہ تم سب کو گھیر لیا جائے۔ پھر جب انہوں نے اسے اپنا پختہ وعدہ دے دیا
تو اس نے کہا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے، الوکیل علی ما نقول وکیل، وکیل وہ ہوتا ہے جس کے حوالے تمام کام کیے جائیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی چونکہ ساری مخلوق کا مالک ہے اور تمام کام اس کی قدرت میں ہیں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، لہٰذا ہم اپنے سارے کاموں کو، اپنے سارے امور کو اس کے سپرد کرتے ہیں۔ اور یعقوب نے کہا اے میرے بیٹو، تم سب شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز سے تمہیں نہیں بچا سکتا، حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، اسی پر میں نے توکل کیا ہے اور اسی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ اب یہاں یعقوب علیہ السلام یہ جو کہتے ہیں کہ اے میرے بچوں تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، اس سے کیوں منع کیا انہوں نے؟ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو اپنے صحت مند، قوی، جوان اور خوبصورت بیٹوں کے اکٹھے داخل ہونے پر نظر بد لگنے کا خطرہ تھا، اور نظر لگتی بھی ہے، تو انہوں نے توکل تو اللہ پر کیا، اسی پر میں نے توکل کیا، اسی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی تدبیر بھی کی۔ تو انسان کو دونوں چیزیں کرنی چاہیے، تدبیر بھی اور دعا بھی۔ اور پھر نظر لگنا جو ہے یہ برحق ہے، یعنی یہ یاد رکھیے کہ نظر لگنا برحق ہے۔ حدیث میں آتا ہے نظر لگنا ثابت شدہ بات ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے نکل سکتی تو نظر اس سے آگے نکل جاتی، اور جب تم سے غسل کرنے کے لیے کہا جائے تو غسل کرو، یعنی نظر بد کا علاج یہ ہے کہ جس کی نظر لگی ہو اس کا پانی لے کر جو بیمار ہو اس کے اوپر ڈالا جائے۔ نظر بد ہے کیا؟ دراصل نظر لگانے والے کی آنکھ سے کوئی ایسی تاثیر رکھنے والی شعاع نکلتی ہے جو نشانہ بننے والے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ جیسے کہ اب آپ جانتے ہیں کہ آج کل لیزر کیا ہے؟ ریز ہے نا، ان کے ذریعے کیا توڑ دیتے ہیں؟ پتھر توڑ دیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح انسانوں کی آنکھوں سے بھی ایسی ریز نکلتی ہیں کہ جن سے بعض اوقات دوسرے انسان کی کیمسٹری بدل جاتی ہے اور اس کے جسم کے اندر ایسی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب اس کی علامت کیا ہے؟ اب ہر چیز نظر نہیں ہے، علامت یہ ہے کہ انسان کے اندر یکایک عجیب و غریب تبدیلی واقع ہو جاتی، شدید سر درد شروع ہو جاتا ہے جس کی کوئی ریزن سمجھ نہیں آتی، جسم کے کسی حصے میں درد شروع ہو جاتا، کوئی گر پڑتا ہے، کوئی ایسی یعنی انہونی سی انیوژل سی چیز ہو جاتی ہے، تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہر چھوٹی بڑی تکلیف کا سبب نظر کو بتانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ جب کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھیں تو دیکھتے ہی حسد نہ کریں بلکہ ماشاءاللہ کہ خوش ہوں اور برکت کی دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، اللہم بارک فی، بارک اللہ فیکم، بارک اللہ لکم، جو بھی آپ کہیں۔ اور اگر کوئی اپنی چیز دیکھ رہا ہو، یعنی دونوں میں فرق ہے، کسی کی چیز دیکھیں گے اچھی تو خوش ہو کر کیا کہیں گے؟ بارک اللہ فیکم۔ اور اگر اپنے اندر کوئی چیز اچھی دیکھیں گے تو پھر ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اپنے گھر کو دیکھیں گے، اپنے بچوں کو دیکھیں گے، اپنی کسی بھی چیز کو دیکھیں تو پھر ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ تو اپنی ہر پیاری چیز پر پڑھنے کی ترغیب ہے اس میں۔ نظر لگ جائے تو کیا کریں؟ دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس کی نظر لگی ہے اس سے غسل کروا کر پانی نظر کے مریض پر ڈالا جائے، یعنی کم از کم اس کا یعنی پیچھے گردن اور کندھے اور پچھلے پورے حصے پر۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دم کیا جائے۔ دم آپ اپنے آپ پہ خود بھی کر سکتے ہیں اور کسی اور سے بھی کروا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں پر خود دم کیا کرتے تھے۔ اعوذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ وعین لامہ، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں نا، پیارے ہوتے ہیں، تو ان کو نظر جلدی لگتی ہے، تو ان کو حصار میں دے دیں۔ اور پھر اسی طرح ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اے محمد آپ بیمار ہو گئے ہیں؟ کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ تو عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ آپ کو بخار تھا، پچھلے پہر جبریل علیہ السلام نے دم کیا، شام کو آپ بہترین حالت میں ہو گئے۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نظر وغیرہ لگ جاتی ہے اور
اس میں یہ کہ صبح شام کی اذکار اگر آپ پابندی سے پڑھتے رہیں، رات کو سوتے وقت اپنے اوپر دم کر کے سوئیں، تو انشاءاللہ آپ ایسی بہت سی چیزوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ آپ کے گرد حصار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور سورۃ فاتحہ جو ہے آسمان سے اترنے والی کتابوں میں سے سورۃ فاتحہ سب سے عظیم سورت ہے، لہٰذا سورۃ فاتحہ پڑھ کر بھی دم کیا جا سکتا ہے، معوذتین پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے۔ ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، لیکن اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے۔ تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لہٰذا شفا بھی یعنی تکلیف بھی اسی کے اذن سے آتی ہے اور شفا بھی اسی کے اذن سے ہوتی ہے۔ اور جب وہ شہر میں داخل ہوئے جہاں سے ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا، تو انہیں یہ تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ کام نہ آئی، سوائے اس کے کہ یعقوب کے دل میں ایک خیال آیا تھا جسے اس نے پورا کر لیا، اور بے شک وہ خوب علم والا تھا اس بنا پر جو ہم نے اسے سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے؟ تقدیر کی حقیقت کو نہیں جانتے، اللہ کے اس راز کی حقیقت کو نہیں جانتے، اور صرف اپنی تدبیر پہ نازاں رہتے ہیں۔ اور پھر بعض اوقات بھروسہ کرنے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ اب کوئی تدبیر کی ہی نہ جائے، تو تدبیر بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بھروسہ بھی کرنا ہے، توکل بھی کرنا ہے۔ تو تدبیر اور توکل کے بیچ میں رہنا ہے، صرف ایک طرف نہیں لڑک جانا۔ اور تدبیر کے باوجود، توکل کے باوجود اگر کچھ ہو جاتا ہے تو اس میں بھی پھر اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے۔ اور جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، کہا میں تیرا بھائی ہوں، بس جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں تو اس پر رنج نہ کر۔ اب دیکھیں کہ کس طرح یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو تسلی دے رہے ہیں۔ ہمیں بھی دوسروں کو انکریج نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنی پریشانیاں سنائیں، کیونکہ جب آپ پریشانی کی باتیں کرتے رہتے ہیں تو آپ کی پوری شخصیت پریشان ہی نظر آتی ہے اور رہتی ہے، اور اس سے آپ نکل نہیں پاتے۔ انبیاء علیہ السلام کا منہج کیا ہے؟ اطمینان پھیلانا، لوگوں کی زندگیوں کو پرسکون کرنا، شر میں سے بھی خیر کی بات نکالنا، اس میں بھی خیر ہوگی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا فلا تبتئس، غم نہ کرو، رنج نہ کرو۔ مدین کے نیک شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ لا تخف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کیا کہا غار ثور میں؟ لا تحزن، لا تبتئس، لا تخف، لا تحزن۔ یہ آپ اپنے آپ کو بھی کہا کریں جب کبھی آپ کسی ایسے پریشر کا شکار ہوں، کیونکہ بے قراری اور بے چینی کی گھڑیوں میں کسی کے اندر دل کا اطمینان ڈالنا، اطمینان پھیلانا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اس سنت پر عمل کیجئے، یعنی ایسی باتیں نہ کرے کہ دوسرا اگر کم پریشان ہے تو آپ کی بات سے اور پریشان ہو جائے، اور خاص طور پر کسی بیمار کی عادت کرتے ہوئے یا کسی دکھی شخص کا دکھ سنتے ہوئے، یعنی ایسی ہمدردی نہ کریں کہ جس سے آپ بھی ساتھ دکھی ہو پڑیں اور پھر آپ بھی رونا شروع کر دیں اور یوں سمجھیں کہ شاید آپ اس کو دلاسا دے رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا، آپ مضبوط دل سے رہیں اور اللہ پہ بھروسہ کریں، کیونکہ کوئی بھی مشکل کوئی بھی تکلیف اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی، اور جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے دل کو تھام لیتا ہے، یہدی قلبہ، اس کو رہنمائی دے دیتا ہے، اس کا خیال بدل دیتا ہے، اس کا دھیان بدل دیتا ہے، وہ پھر کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی میں لگ جاتا ہے۔ تکلیف اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن خیال کسی اور چیز کی طرف لگ جاتا ہے انسان کا۔ ما اصابک من مصیبت فباذن اللہ فلما جہزہم بجہازہم، پھر جب اس نے ان کا سامان انہیں تیار کر کے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو، تم لوگ یقیناً چور ہو۔ قافلے والے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے تم کیا چیز گم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بادشاہ کا پیمانہ گم پاتے ہیں، اور جو اس کو لے کر آئے اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ غلہ بطور انعام ہے، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، بے شک تم جانتے ہو کہ ہم اس سرزمین میں فساد کی غرض سے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور تھے۔ انہوں نے کہا اگر تم جھوٹے ہوئے تو اس چور کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا جائے وہ خود ہی اس کا بدلہ ہے، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چور کی یہی سزا تھی جو انہوں نے بتائی۔
تو اس نے اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کے تھیلے سے برآمد کر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے یہ تدبیر کی، ورنہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس روک نہیں سکتا تھا، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہتا، ہم جسے چاہتے ہیں درجات میں بلند کر دیتے ہیں، اور ہر علم والے سے اوپر ایک زیادہ علم والا ہے۔ تو گویا علم درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، جیسے دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام کے درجے بلند ہوئے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہمیں دوسروں سے زیادہ آتا ہے تو ہم اپنے علم پر غرور کرنے بیٹھ جائیں، نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو فخر اور غرور اور تکبر پسند نہیں۔ اصل میں تو علم کی انتہا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتی ہے، جس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں۔ اور ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور علم عطا کرے، کیونکہ علم کا ملنا جو ہے، علم کا ملنا یہ اللہ کی بندے سے محبت کی علامت ہوتی ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو فہم اور علم عطا کرتا ہے۔ وہ کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی۔ یوسف اس بات کو اپنے دل میں چھپا گئے، یوسف اس بات کو اپنے دل میں چھپا گیا اور اسے ان پر ظاہر ہی نہ کیا۔ سبحان اللہ، یہ ہوتے ہیں حلیم انسان، باوقار انسان، کہ دوسرے کی بات بری لگی بھی تو سہ لی، برداشت کر لی، کوئی بات نہیں، کیا ہوا۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ یاد رکھیں نا کہ کہیں پر بھی ہمارا قیام، ہمارا ٹھہرنا، رہنا سب عارضی ہے، اور سب سے زیادہ تو دنیا میں ہم تھوڑے عرصے کے لیے ہیں۔ مثلاً اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ کو کسی مسافر سے تکلیف پہنچتی ہے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے لڑائی شروع کر دیں، دوسرا یہ کہ برداشت کر کے خاموش رہیں کہ تھوڑی دیر میں تو یہاں سفر ختم ہونے والا ہے، اب کیا لڑائی ڈالنی۔ تو اسی طرح اگر کسی کو بھی کہیں پر بھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، اور بعض اوقات وہ انٹینشنل بھی نہیں ہوتی، کسی سے کچھ لگ جاتا ہے، کچھ گر جاتا ہے، آپ کا کوئی پیارا برتن ٹوٹ جاتا ہے، تو اس موقع پر چیخنے چلانے اور غصہ کرنے کی بجائے پھر یہی سوچیں کوئی بات نہیں، اللہ اور دے گا، یہ وقت مختصر وقت ہے زندگی کا، خود چلے جانا ہے، ان برتنوں نے کیا کرنا ہے، یہ کب تک رہیں گے، انہوں نے بھی جانا ہے، ہر چیز جانے والی ہے، کل من علیہا فان۔ تو یہ چیز انسان کو بہت تسلی دیتی ہے، اور بڑے سے بڑا نقصان برداشت ہو جاتا ہے کہ دس شیل ٹو پاس، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو یوسف اس بات کو اپنے دل میں چھپا گیا اور اسے ان پر ظاہر نہ کیا۔ دل میں کہا تم بدتر مقام پر ہو، اور جو تم بیان کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تو محبتوں کو برقرار رکھنے کے لیے لغزشوں سے درگزر کرنا ضروری ہے۔ یہ اصول یاد رہے گا، محبتوں کو برقرار رکھنے کے لیے، بہن بھائیوں کی محبت ہو، ہسبینڈ وائف کی محبت ہو، دوستوں کی محبت ہو، محبتوں کو برقرار رکھنے کے لیے لغزشوں سے درگزر کرنا ہوگا۔ قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، وہ کہنے لگے اے عزیز، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، لہٰذا اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں، بے شک ہم تو آپ کو احسان کرنے والوں میں سے سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے کس چیز کا اقرار کر رہے ہیں؟ انا نراک من المحسنین۔ حالات کیسے بھی ہوں، محسن اپنے احسان پر برقرار رہتا ہے۔ اسی لیے وہ جیل میں تھے تو جیل کے ساتھیوں نے کہا کہ انا نراک من المحسنین، اور دوسری مرتبہ جب آپ عزیز مصر کے عہدے پر فائز تھے تو بھائی قسم پرسی کے عالم میں آ کے کہتے ہیں انا نراک من المحسنین۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کا اخلاق، کردار خود بولتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بہت ڈینگے مارنے کی اور اپنی بڑائیاں بیان کرنے کی اور تزکیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لا تزکوا انفسکم، جو آپ کی خوبیاں ہیں، جو آپ کا کردار ہے، آپ کا مسکرانا، آپ کا دیکھنا، آپ کا سلام کرنا، آپ کا دوسرے کو معاف کرنا، آپ کا دوسرے کی بات کو برداشت کر جانا، اگنور کر دینا، یہ ساری چیزیں آپ کا کردار بنتی ہیں، اور جس کا کردار اچھا ہوتا ہے وہ دور سے پہچانا جاتا ہے، دل خود بخود اس کی طرف کھنچنے لگتا ہے۔ یعنی جو محسن ہوتا ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے حالات
عہدے، منصب، مال کا آنا جانا، اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتے، وہ ہر حال میں محسن رہتا ہے۔ یعنی محسن وہ ہوتا ہے جو ہر طرح کے حالات میں محسن ہو، وہ محسن نہیں ہوتا جو اچھے حالات میں محسن ہے اور جب حالات بدلے مرضی کے خلاف ہوئے تو اس وقت رونا دھونا ڈال دیا۔ قال معاذ اللہ، اس نے کہا اللہ کی پناہ، ہم تو صرف اسی کو رکھیں گے جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے، ورنہ تو ہم یقیناً ظالم شمار ہوں گے۔ اب یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو پاس بھی رکھنا چاہتے تھے اور چور بھی نہیں کہنا چاہتے تھے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم چور کو اپنے پاس رکھیں گے۔ جملے کا انداز دیکھیے، انہوں نے کہا ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، جس کے پاس سے ہمارا سامان ملا ہے ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے مثبت الفاظ کو استعمال کرنے کا ڈھنگ۔ محسنین اپنے الفاظ کے چناؤ میں بھی بڑے محتاط ہوتے ہیں۔ یعنی چھوٹی سی کسی سے کوئی بات ہو جاتی، فلاں تو چور ہے، فلاں ظالم ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ہے، ہم نام دھرنے لگتے ہیں اور ہمیں یقین بھی نہیں ہوتا۔ کس کو یقین تھا کہ واقعی اس بھائی نے خود ہی اٹھا کے اپنے سامان میں رکھا، اور رکھا بھی نہیں تھا خود۔ پھر جب وہ اس سے مایوس ہو گئے، یعنی عزیز مصر تو بات نہیں مان رہے، تو الگ ہو کر چپ کے مشورہ کرنے لگے۔ ان کے بڑے نے کہا کیا تم جانتے نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر پختہ عہد لیا تھا، اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں جو کوتاہی کر چکے ہو مجھے یاد ہے، لہٰذا میں تو اس زمین سے ہرگز نہ ٹلوں گا یہاں تک کہ میرے والد مجھے اجازت دیں یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ وہی بڑے بھائی ہیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے سے منع کیا تھا۔ تم سب اپنے والد کی طرف لوٹ جاؤ اور کہو اے ہمارے ابا جان، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی اور ہم نے وہی گواہی دی جس کا ہمیں علم تھا، اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے، ہمیں نہیں پتا کہ چھپ کے وہ کیا کر رہا تھا۔ آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیں جہاں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی جس میں ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، بلکہ تمہارے نفسوں نے ایک کام کو تمہیں اچھا کر دکھایا ہے، اب تو صبر ہی اچھا ہے۔ امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہی بہت علم والا خوب حکمت والا ہے۔ یہ ہوتے ہیں رسولوں کے حوصلے، شکوہ شکایت اور جزا فضا سے دور رہتے ہیں۔ اب یہاں آپ دیکھیے کہ 3 بچے دور ہو گئے، لیکن وہ ہر دفعہ کیا کہتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے کھونے پہ بھی کیا کہا؟ فصبر جمیل، اب بھی کہہ رہے ہیں فصبر جمیل، اور اتنے آپٹمسٹک ہیں، کہتے ہیں عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، اللہ ان سب کو لے آئے گا۔ آپ ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں اور بولنے کی ہمت کریں اس جملے کو۔ آپ کے 3 بچے کھو چکے ہوں، ہاتھ سے نکل چکے ہیں، اور کہیں اللہ ان کو لے آئے گا۔ آپ کا کوئی سامان کھو جائے، ہوتا ہے نا، یعنی کوئی چیز گم جاتی ہے، کہیں کچھ گر جاتی ہے، تو اس کے بعد ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ پہ امید کم رکھتے ہیں کہ امید ہے اللہ اس کو مجھے واپس دلا دے گا، اللہ کو پتہ وہ جہاں ہے اللہ لے آئے گا اس کو، لیکن ہم یہ نہیں کہتے، ہم صرف جزا فضا کرتے ہیں، دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیشہ دل میں امید کا چراغ روشن رکھا کریں، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ سختی کی انتہا کے بعد نکلنے کا راستہ بنتا ہے، اور یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ رات جب بہت اندھیری ہو جاتی ہے تو اس میں سے صبح کی روشنی پھوٹتی ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ سے حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے؟ اس کے گمان کے مطابق۔ تو یعقوب علیہ السلام اگرچہ بہت دکھی تھے، لیکن ہمیشہ پر امید رہتے تھے، اچھا گمان رکھتے تھے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگا ہائے افسوس یوسف پر، اور اس کی دونوں آنکھیں غم سے سفید ہو گئی تھیں، یعنی نابینا ہو گئے تھے، اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ حزن کی بات آئی۔ حزن وہ غم ہوتا ہے جس کو وہ چھپا لیتا ہے، لیکن بثی و حزنی وہ غم ہوتا ہے جو انسان چھپا نہیں سکتا۔ بثا کا مطلب ہوتا ہے نا پھیلا دیے، اس کی خبر پھیل جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مصیبت پر آنسو بہانا جائز ہے، لیکن چہرہ پیٹنا، بال نوچنا، سینہ کو بھی کرنا، گریبان چاک کرنا، یہ درست نہیں۔ زبان سے اللہ کی ناراضگی کا ایک کلمہ بھی نہیں نکالنا چاہیے۔ اور جہاں تک آنسو بہنے کا تعلق ہے تو یہ تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو کسی بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے مصیبت کے وقت جزا فضا کرنا منع ہے۔
قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف ہی کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ گھل کر رہ جائیں یا آپ ہلاک ہی ہو جائیں۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اس نے کہا میں تو اپنی بے قراری اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعقوب علیہ السلام نے غم کے وقت کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ زکریا علیہ السلام نے اپنی فکر اللہ کے سامنے رکھی، وانی خفت الموالی من ورائی۔ ایوب علیہ السلام نے تکلیف کے وقت کیا کہا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے مشکل گھڑی میں کیا کہا؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ سبحان اللہ، ہر مشکل میں رجوع اللہ ہی کی طرف۔ بس قرآن پڑھنے کا یہی مقصد ہے کہ ہم بھی اپنی عملی زندگی میں یہی طریقہ اختیار کریں۔ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اے میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ لہٰذا اب وہ دوبارہ جاتے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ، پھر جب وہ اس کے پاس داخل ہوئے تو کہنے لگے اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے اور ہم معمولی سرمایہ لائے ہیں، بس آپ ہمیں غلے کا پورا پورا پیمانہ دیجئے اور ہم پر صدقہ کیجئے، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ دیکھیے ان کے حالات کہاں تک جا پہنچے، دوسروں کے خلاف چالیں چلنا اور دوسروں کا برا چاہنا، یہ دراصل اپنا ہی برا چاہنا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ جب تم نادان تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اب معاملے کی حقیقت بتانے کا وقت آ گیا تھا، کیونکہ اب جب انہوں نے صدقہ مانگ لیا تو یوسف علیہ السلام کو رحم آ گیا ہوگا کہ یہ کس حال کو پہنچ چکے ہیں اپنے ہی کیے کی بدولت۔ تو اب انہوں نے سوال کے انداز میں اپنا تعارف کرایا، کوئی احسان نہیں جتایا، کوئی روب نہیں جتایا، کوئی تانا نہیں دیا، کوئی طنز نہیں کیا، اور یہ کہا اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے۔ یہ نہیں کہا وانتم ظالمون، جب تم ظلم ڈھا رہے تھے، جتایا بھی نہیں۔ یہ ہے بلند ترین اخلاق کہ کسی کا قصور جتانا بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کیا واقعی تم ہی یوسف ہو؟ اس نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یقیناً اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، بے شک جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یہ پکا یاد رکھنے والا سبق ہے، کبھی نہ بھولے انسان کہ تقوی اور صبر کے نتائج اور ثمرات کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں تھیں جو یوسف علیہ السلام کے اچھے انجام کا سبب بنی، تقوی، صبر اور احسان۔ اور اس صورت کا خلاصہ اس آیت میں آ گیا ہے، اس سارے قصے سے جو سبق ملتا ہے وہ یہاں بیان کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، یقیناً اللہ نے تمہیں ہم پر فوقیت دی ہے اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ اس نے کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ اللہ اکبر، ایسے ہوتے ہیں محسن، اللہ تمہاری بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ خود بھی ملامت نہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں ان کے لیے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نادم ہو کر آئے اس کو ملامت نہیں کرنی چاہیے کہ اب یاد آ گیا تمہیں توبہ کرنا، اور درگزر کرنے کے ساتھ ساتھ دعا بھی دینی چاہیے۔ درگزر کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کہنے لگے میری یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، وہ دیکھنے لگیں گے، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ عجب قمیص تھی، کبھی یوسف کو بھیڑیے کے کھا جانے کے ثبوت کے طور پر پیش کی گئی اور وہ والد کو نابینا کر گئی، کبھی یوسف پر ارادہ زنا کی تہمت لگی تو یہ ان کی صفائی کا ذریعہ بن گئی، اور اب اللہ کا حکم ہوا تو یعقوب کی بینائی واپس ملنے کا ذریعہ بن گئی۔ ایک ہی چیز ہے، مختلف اثرات ہیں، تو کمال قمیص کے اندر ہے یا اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ لیکن ہم بھول جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ جو چیز ہے نا اس کی وجہ سے مجھے خیر ملی ہے۔ نہیں، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو کہانی کا آغاز بھی قمیص سے ہوا اور اختتام بھی قمیص سے ہی ہوتا ہے۔ جہاں سے غم آیا یعقوب علیہ السلام کے پاس
وہیں سے خوشی بھی آئی. کتنا اہم سبق ہے یہ ملنے کا. جہاں سے غم ملا وہیں سے خوشی ملی. قمیص دیکھ کر پریشان ہوئے، قمیص دیکھ کر دیکھنے لگ گئے، بینا ہو گئے. اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد نے کہا اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو تو واقعی میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنی پرانی بھول میں ہی ہیں. یعنی اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود آپ کے دل سے یوسف کی محبت نہیں گئی. محبت ہوتی ایسی چیز ہے، جو سچی محبت ہوتی ہے نا، جو بے غرض محبت ہوتی ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے یا کسی کے دور جانے سے ختم نہیں ہوتی. جس سے آپ کو واقعی اللہ کی خاطر محبت ہوگی، چاہے وہ دنیا سے بھی چلا جائے، وہ فوت بھی ہو جائے، آپ اس کو نہیں بھولیں گے. آپ اس کو اپنی نمازوں میں یاد رکھیں گے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اپنے والدین کے لیے نفل نمازوں میں سجدے میں دعا کیا کریں، کیونکہ سب سے زیادہ احسان تو ہمارے والدین کا ہم پر ہوتا ہے نا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پھر جب خوشخبری دینے والے نے آ کر اس کے چہرے پر یوسف کی قمیص ڈالی تو وہ پھر سے دیکھنے والا ہو گیا. کہا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وہ کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم ہی خطا کار تھے. بھٹکے ہوئے بچے بھی کبھی راہ پہ آ ہی جاتے ہیں. اللہ سے پر امید رہیے اور اپنے والدین سے اپنے لیے دعا کروایا کیجئے. والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں. اور پھر استغفار کب قبول ہوتی ہے؟ جب کہیں انا کنا خاطئین، غلطی ہماری ہے. اس نے کہا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. وہ رات کے پچھلے پہر سحری کے وقت استغفار کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ قبول ہو جائے. پھر جب وہ سب یوسف کے ہاں داخل ہوئے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو جاؤ، اگر اللہ نے چاہا تو آپ سب امن سے رہیں گے. دن پھر گئے سب کے، اور اس نے اپنے والدین کو تخت پر اونچا بٹھایا اور وہ سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑے. اور اس نے کہا اے میرے ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے. یقیناً میرے رب نے اسے سچا کر دیا اور واقعی اس نے میرے ساتھ احسان کیا. سبحان اللہ، احسان کیا جب اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ سب کو صحرا سے یہاں لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف ڈال دیا تھا. کتنی مثبت باتیں ہیں. کسی کو الزام نہیں دے رہے سوائے شیطان کے جو کھلا دشمن ہے. بے شک میرا رب جو چاہتا ہے اس کی بہترین تدبیر کرنے والا ہے، بے شک وہ بہت علم والا خوب حکمت والا ہے. تو یاد رکھیے خواب کی تعبیر کئی سال بعد بھی پوری ہو سکتی ہے، اس لیے صبر کے ساتھ ان سالوں کو گزاریں. اور جب اچھے حالات آ جائیں تو مشکل حالات کو فراموش نہ کریں، ان کو یاد کرتے رہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے نا، انسان نے غربت میں دن گزارے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بہت دولت دے دیتا ہے، تو اپنی غربت کے حالات اور واقعات نہ خود بھولیں اور بچوں کے آگے بھی ذکر کرتے رہیں کہ ہم نے کیسا وقت گزارا، تاکہ نعمتوں کی قدر رہے. اور یہاں ان ربی لطیف، لطیف کی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر لطف فرمانے والا ہے، مہربانی کرتا ہے. کہ اللہ نے ان کو ویران کنویں میں مرنے کے لیے نہیں چھوڑا، جیل میں ہی نہیں چھوڑ باقی رہنے دیا، اور نہ ان کو فقیر رہنے دیا، نہ مظلوم رہنے دیا، بلکہ کئی سالوں کے بعد وہ خاندان والے بھی اکٹھے ہو گئے اور دنیاوی اور دینی دونوں اعتبار سے اللہ نے عزت دی. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے بادشاہت عطا کی اور مجھے باتوں کی حقیقت سکھائی. اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے. مجھے حالت اسلام میں فوت کر اور مجھے صالحین سے ملا دے. یوسف علیہ السلام کو جو نعمتیں ملی تھی وہ اپنی انتہا پر تھی، لیکن وہ اس سے بڑی نعمت مانگ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ کا ساتھ ملے، اسلام کی حالت میں موت آئے، فرما برداری اور اطاعت میں موت آئے، اور صالحین کا ساتھ ہو، اچھی صحبت، اچھی کمپنی، اچھے لوگ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور حقیقت ہے کہ ظاہری اور باطنی لحاظ سے سب سے زیادہ اللہ ہی قریب ہوتا ہے. یعنی اے اللہ تو ہی میرا دوست ہے،
اور پھر تکمیل نعمت کے لیے اچھی موت کی دعا کرنی چاہیے. ساری زندگی بھی نعمتوں میں گزرے، خاتمہ اچھا نہ ہو تو بدبختی ہے. لہذا اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنے ارادے پر اتفاق کر لیا تھا اور وہ سازش کر رہے تھے، اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں اگرچہ آپ کتنا ہی چاہیں. سورۃ یوسف جب شروع ہوئی، یہ قصہ جب شروع ہوا تو یہ ایک سوال کے اوپر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں نشانیاں ہیں، لیکن یہ سارا قصہ سننے کے بعد بھی مشرکین ایمان نہ لائے. تو جس کو اللہ توفیق نہ دے وہ کیسے ایمان لا سکتا ہے؟ اور آپ اس پر ان سے کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے، یعنی آپ ان کو یہ نہیں کہہ رہے تھے آپ مسلمان ہو تو میں تم سے کوئی ٹیکس لوں گا. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اس حال میں کہ وہ ان سے منہ موڑ جاتے ہیں. یہاں غور و فکر نہ کرنے والوں کی مذمت کی جا رہی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اس حال میں کہ وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ یہ شاید مشرکین ہی ایسے ہیں. بعض لوگ ایمان لانے کے باوجود شرک کرتے ہیں، غیر اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں، تیرے سر کی قسم، میرے باپ کی قسم، نعوذ باللہ، یہ شرک ہے. اسی طرح ریاکاری شرک اصغر ہے، یعنی دکھلاوا کرنا، نیک اعمال دکھانے کی غرض سے کرنا. اسی طرح بیماری سے بچنے کے لیے دھاگے، کڑے، منکے وغیرہ لٹکانا، بدشگونی لینا، کاہنوں نجومیوں کے پاس جانا، مستقبل کی خبریں معلوم کرنے والوں کے پاس جانا، ان سب کاموں کو صحیح احادیث میں شرک کہا گیا ہے. لیکن افسوس یہ کہ آج کل بہت سے مسلمان یہ حرکات کر رہے ہیں. یہ اللہ کا شکوہ ہے بندوں سے کہ ایمان بھی لاتے ہیں اور دوسری طرف شرک بھی کرتے ہیں. ایک طرف نیکیاں کر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کو ڈھا رہے ہیں، صاف کرے چلے جا رہے ہیں. کیا بھلا وہ اس بات سے امن میں آ گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذاب میں سے کوئی چھا جانے والی آفت آ جائے، یا ان کے پاس قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے اور یہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں؟ کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، میں پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی، اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اور ہم نے بستی والوں میں آپ سے پہلے بھی مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے. کیا پھر وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کس طرح ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے تھے؟ اور یقیناً آخرت کا گھر تو ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کریں. کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ آیت قطعی طور پر بتاتی ہے کہ تمام نبی مرد ہی ہوئے ہیں، عورتوں میں سے کسی کو نبوت کا مقام نہیں ملا. اور پھر انبیاء جو تھے، دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ انبیاء اہل القریٰ میں سے تھے، یعنی بڑی بستیوں میں آئے ہیں، بڑے شہروں میں. جہاں تک کہ جب رسول بالکل نا امید ہو گئے اور لوگوں نے سمجھا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے تو ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، پھر جسے ہم نے چاہا بچا لیا، اور مجرم قوم سے ہمارا عذاب پھیرا نہیں جاتا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، بے شک ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے یقیناً ایک عبرت ہے. یہ ہرگز ایسی بات نہیں جو گھڑ لی گئی ہو، بلکہ یہ اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں. تو قصے عبرت کی نگاہ سے پڑھنے چاہیے اور سننے چاہیے. سورۃ الرعد. الف لام میم را. یہ کتاب اللہ کی آیات ہیں، اور جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے. محسوس کیجئے اس کو کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ حق ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی. یہ کہتے بھی ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن جو کلام کہتا ہے پھر وہ مانتے بھی نہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بلند کیا جنہیں تم دیکھتے ہو، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہا ہے. اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہا ہے. وہی کاموں کی تدبیر کرتا ہے، آیات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو. اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے 2 جوڑے بنائے. وہ رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. اب غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے
بہت سی آیات میں نشانیوں کا ذکر ہوگا۔ اور زمین میں مختلف ٹکڑے باہم ملے ہوئے ہیں، اور انگوروں کے باغات اور کھیتیاں اور کھجور کے درخت ہیں، کچھ جڑ سے ملے ہوئے اور کچھ بغیر جڑ سے ملے ہوئے، سب ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں، اور ہم ان میں سے ایک کو دوسرے پر پھلوں میں فضیلت دیتے ہیں، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ سب یعنی ایک درخت، ایک باغ کے سارے درخت ایک ہی پانی، ایک ہی مٹی اور ایک ہی سورج کی روشنی لے رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی درخت پہ زیادہ پھل ہوتا ہے، کسی پہ کم ہوتا ہے، کسی میں میٹھا ہوتا ہے، کسی کھٹا ہوتا ہے، رنگوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح تمام انسان مٹی سے بنے ہیں، لیکن کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی درمیان میں ہے، کوئی نرم ہے، کوئی سخت ہے، کوئی طیب ہے، کوئی خبیث ہے۔ اور اگر آپ تعجب کرتے ہیں تو دراصل ان کی بات عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم ایک نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں جس میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور یہ آپ سے بھلائی سے پہلے برائی کو مانگنے میں جلدی کر رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے کئی عبرتناک سزائیں گزر چکی ہیں، اور بے شک آپ کا رب لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بھی بڑی بخشش والا ہے، اور بے شک آپ کا رب یقیناً سخت سزا والا بھی ہے۔ تو یہاں ہمیں امید اور خوف میں اعتدال سکھایا جا رہا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ بے شک آپ تو خبردار کرنے والے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے۔ یعنی نشانیاں مانگتے ہیں جبکہ قرآن بذات خود ایک معجزہ ہے اور ان کو یہ نشانی نظر نہیں آتی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، اور جو کچھ رحم کمی کرتے ہیں اور جو زیادہ کرتے ہیں، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے کے ساتھ ہے۔ یعنی ارحام کا علم اللہ کی خاص صفات میں سے ہے۔ عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال، وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، سب سے بڑا، بہت بلند ہے۔ برابر ہے تم میں سے جو چپکے سے بات کرے اور جو بلند آواز سے کرے، اور جو رات کے اندھیرے میں چھپا ہوا ہو اور جو دن کی روشنی میں چلنے والا ہو۔ اب یہاں اللہ کے علم کی وسعت کی مزید تاکید آئی ہے۔ اور انسانوں کا حال کیا ہے؟ اگر ایک سے دو لوگ بھی بات کریں نا، دو بچے اکٹھے بول رہے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں چپ کرو، باری باری بولو۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب آوازوں کو سن رہا ہے، چپکے سے بات کرنے والے کو بھی سن رہا ہے، بلند آواز والے کو بھی سن رہا ہے۔ ورنہ ہم اگر کوئی اونچا بول رہا تو چپکے والا تو بالکل ہی سمجھ نہیں آتا۔ اس کے لیے اس کے آگے اور پیچھے یکے بعد دیگرے آنے والے پہرے دار مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدل دیں جو ان کے دلوں میں ہے، جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدل دیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو کوئی اس کو پھیرنے والا نہیں، اور اس کے سوا کوئی ان کا مددگار نہیں ہے۔ اب یہاں حفاظت کرنے والے فرشتوں کی بات ہو رہی ہے۔ ان کی تعداد تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ ہر انسان کے ساتھ کتنے فرشتے لگے ہوئے ہیں۔ دو تو وہ ہیں جو اچھے برے عمل لکھ رہے ہیں دائیں بائیں، اسی طرح ہر انسان کا ایک قرین بھی ہے۔ جس طرح ایک شیطان ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، ایسے ہی اس کے مقابلے میں ایک قرین بھی لگا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے اعمال پر محافظ فرشتے ہیں، اور پھر یہ کہ ہمارے مختلف اعضاء کی حفاظت کے لیے فرشتے ہیں۔ یعنی ایک ایک انسان کے لیے کتنا کتنا اہتمام ہے۔